مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ رسول خدا کی زندگی سے ہم جو ہے وہ اپنی گفتگو کو اور اپنی چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن جو ہے وہ رسول خدا کی ذات کو اسوہ حسنہ قرار دے رہا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے رسول کی ذات کو اسوہ حسنہ قرار، اسوہ حسنہ یعنی رول ماڈل جو ہے وہ بنایا ہے۔ کیا رسول کی زندگی میری زندگی کے لیے رول ماڈل ہے یا نہیں ہے؟ کیا میں رسول خدا کی زندگی کو ایز اے رول ماڈل دیکھتا ہوں یا نہیں دیکھتا؟ ویسے ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں رسول خدا کی گفتگو ہی کم ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں عام دنوں میں ہمیں موقع نہیں ملتا یا بعض اوقات انسان کر نہیں پاتا۔ رسول کی زندگی کے بارے میں ہمیں اتنی ساری چیزیں بعض اوقات بتانی چاہیے، بعض اوقات گفتگو ہمارے یہاں ممبر سے اتنی زیادہ نہیں ہو پاتی ہے۔ رسول خدا کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہو اور اہل بیت جن کی زندگی کی طرف یہ کہہ رہے ہوں، ہمیں ان کی ہستی کو اپنی زندگی میں کس طرح لائیں۔ رسول خدا کی زندگی کے کچھ چیزیں ہیں کہ بہرحال ہم سب تو ظاہر ہے ہماری اتنی حیثیت بھی نہیں ہے، طالب علم ہے، علم بھی اتنا نہیں ہے، لیکن یہ بچوں کے لیے تاکہ یہ اپنی زندگی میں رسول خدا کی زندگی کو شامل کریں۔ وہ کیسے کریں؟ رسول خدا جب کہیں بھی گزرتے تھے یا کہیں پہنچتے تھے تو رسول خدا سب سے پہلے خود سلام کرتے تھے، یعنی بچوں سے بھی، بچے بھی کہیں ہوتے تھے تو رسول خدا خود سلام کرتے تھے، یعنی کسی کو پہل نہیں کرنے دیتے تھے۔ یعنی کتنے لوگوں کی تعلیمات اور کتابوں سے ملتا ہے کہ کہیں ہمیں موقع ملا ہو ہم نے پہلے سلام کیا ہو، مگر رسول خدا سلام میں پہل کرتے تھے۔ خوب یہی ایک چھوٹی سی چیز، چھوٹی سی نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ کیا یہ میری زندگی میں ہے؟ کیا میں اپنی زندگی میں، اور خاص طور پہ بچوں کے سامنے یا گھر میں جاتا ہوں یا بچے، کیا میں ان کو سلام کرتا ہوں؟ نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں یہ تمہیں سلام کرنا چاہیے تھا، تمہیں شرم نہیں آتی بڑوں کو سلام کرتے ہیں۔ یہ رسول خدا کی سیرت نہیں ہے۔ رسول خدا کی سیرت یہ ہے کہ میں خود سلام کروں، اس کے بعد بچے جواب دیں۔ خوب جب تک میں اپنی زندگی میں پریکٹیکل امپلیمنٹ نہیں کروں گا پھر میں کس رسول کو مان رہا ہوں، پھر میں کسی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں۔ خوب یہ بہت ضروری ہے۔ رسول خدا، میں اپنے بچوں کو رسول خدا کی محبت کیسے ڈالوں؟ خوب کوئی بھی کام کہنا ہے آپ یہ کہیں رسول خدا کرتے تھے، نہ کہ غلط کام خدا نہ خواستہ جو سیرت ائمہ میں ہے۔ مثال کے طور پر آپ بچے کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، تو آپ کیا بولیں گے؟ آپ کہیں بیٹا رسول خدا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے۔ اس کے دل میں عشق پیدا ہو رسول کا، وہ بھی یہی کرے کہ رسول کرتے تھے میں بھی کروں گا، وہ بھی کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے۔ سونے سے پہلے کے آداب رسول خدا کیا کرتے تھے؟ یعنی ہمارے لیے ضروری ہے واش روم جائے آدمی، وضو کرے سونے سے پہلے۔ آپ بچوں کو ہی سکھائیں کہ بیٹا رسول خدا پروفٹ جو تھے وہ سونے سے پہلے یہ کام کرتے تھے، وہ اس کے عشق میں کرے۔ جب تک یہ ہم اس کو نہیں سکھائیں گے یہ کیسے سیکھے گا؟ اول بات تو کہ پہلے مجھے خود تو رسول سے عشق ہو، صرف نعتوں تک عشق نہیں ہوتا عزیزان محترم، عشق جو ہے وہ زندگی میں ہوتا ہے۔ نعتیں پڑھتے رہو، جھومتے رہو، وہ جھومنے سے عشق نہیں ہوتا کہ وہ میرا دل چاہتا ہے مدینہ کی گلیوں میں جانے کو، دل چاہتا ہے مدینہ کی گلیوں میں تو چلے جائیں، اللہ ہم سب کو لے کے جائے، عمرہ کرائے، زیارت کرائے، لیکن جو رسول چاہتے تھے وہ بندگی ہماری زندگی میں ہو۔ اور خدا کتنا افتخار کر رہا ہے رسول خدا کے اوپر، خدا کے لیے اپنے آپ محبوب قرار دیا رسول خدا کی ذات کو۔ حتیٰ شب معراج جب رسول خدا کو پروردگار آسمان پہ رہ گیا تو پہلے پروردگار اپنی حمد کر رہا ہے، سبحان الذی، اپنی حمد کر رہا ہے کہ میں اس پر، اس کے اوپر سبحان اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو معراج پہ لے کے آیا۔ اللہ اکبر، یعنی اتنی اس بندگی پر نازاں ہے کہ اس بندے کو معراج پر لے کے جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، خوب یہی رسول میری زندگی میں کہاں ہے؟ آئیں، ماہ رمضان ہے، ہم کم از کم
اپنے سجدوں کو ہی ایسا کر لیں جیسے رسول کے سجدے تھے. وہ تو ایسے تو نہیں کر سکتے یقیناً، ہم کہاں، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں. رسول خدا سجدے کو خاک پر اپنے رخساروں کو رکھ کر رب لا تقلنی لا نفسی طرفۃ عین ابدا، اے میرے پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑ. رسول فرما رہے ہیں، وہ رسول کے اصل جس کے لیے سب کچھ ہے. پروردگار کہتا ہے کہ کنتو کنزن مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں. میں نے رسول خدا کو خلق کیا، اس کے نور کو خلق کیا. وہ ہستی جو کائنات کی خلقت کا باعث بن رہی ہو، باقی چیزیں بعد میں خلق ہوئی ساری. وہ ہستی کہہ رہی ہے پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑ. وہ کہہ رہی ہے میں کہاں ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں، وہ کہاں، اور اس کا رابطہ کہاں. رسول خدا جس محفل سے اٹھتے تھے 25 دفعہ استغفار کرتے تھے، مگر خدا نہ خواستہ رسول خدا گناہ کر نہیں، معصوم تھے. مگر کیوں؟ اصل ان کی استغفار ان کے مقامات کے حساب سے، وہ اسی پر ہی کہ وہ خدا نے ان کو بشریت میں بھیجا ہے. اصل میں خود وہاں پر ایک وہ ہے نظام، ایک سلسلہ ہے، لیکن ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں کہ تم جس محفل سے اٹھو استغفار کرو. کیوں؟ کیونکہ نہ جانے اس محفل میں تم سے کوئی گناہ ہو جائے، تم سے کوئی غیبت ہو جائے، تم سے کسی کا دل تم توڑ بیٹھو، کسی محفل میں بیٹھو، کہیں اس محفل میں تمہاری کہیں آنکھ غلط اٹھ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. 25 دفعہ استغفار کرو. خب میں دیکھیں نا، یہ تو بہت تیزی سے، کیونکہ وقت اتنا تیزی سے گزرتا ہے کہ ہم خود تیزی سے گزر رہے ہیں. بہرحال چند دن ہے، کوشش کریں کہ عزیزان محترم کوئی ایک چیز ماہ رمضان میں، کوئی ایک چیز آپ رسول خدا کی زندگی سے اپنی زندگی میں شامل کریں، بس خود بخود باقی چیزیں آ جائیں گی. ہم بعض اوقات اتنا دین کو مشکل بنا دیتے ہیں، اتنی ساری چیزیں، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. ایک دن تو پڑھ لیتے، دوسرے دن تیسرے دن بھاگ جاتے. آپ آسان پیش کریں نا، اس بچے کو بولیں بیٹا آج کے بعد تم نے بس رسول خدا کی ایک سیرت پہ عمل کرنا، کوئی بھی ایک سیرت، کم از کم کھانے سے پہلے بیٹا ہاتھ دھونا، کافی ہے. ایک چیز پہ عمل کراؤ، کوئی ایک چیز اس کو رسول سے ڈالیں. دیکھیں عزیزان محترم، ہمارے لیے قیامت میں شافی محشر کون ہے؟ رسول ہے. کتنا میرے تعلقات ہیں رسول سے اس دنیا میں، مگر رسول ہے کہاں میری زندگی میں، کہاں ہے؟ اللہ اکبر. کیا حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ اس دنیا میں میرے لیے چند چیزیں اس دنیا میں اچھی لگتی ہیں، اس میں سے ایک رسول خدا یعنی اپنے بابا کے چہرے کو دیکھنا. اللہ اکبر. یعنی حضرت سیدہ اپنے بابا کے چہرے کی طرف دیکھنا اس دنیا کے اندر بہترین چیز شمار کر رہی ہے. یہ میرا دل چاہتا ہے کبھی کہ میں رسول سے توسل کروں، رسول خدا سے بات کروں، مگر کیا خدا نہ خواستہ ہمارے مذہب یا ہمارے عقیدے میں بھی ایک رسول خدا چلے گا تو چلے گا؟ نہیں. اصل یہ تو رسول خدا ہیں. خب آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بیت کہ جب ہم حرم میں جاتے ہیں تو بالکل یہ ویسے ہی ہیں جیسے اپنی حیات میں تھے. یہ بالکل ویسے ہی ہیں، یہ مت سمجھو کہ سو رہے ہیں، یہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے یہ اپنی حیات میں تھے. خب یہ حیات میں تھے، آپ ان سے بات کریں، آپ ان سے توسل کریں. یا رسول اللہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ کے روضے کی زیارت کروں. یا رسول اللہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی مدینہ کے اس سبز گنبد کو دیکھوں. میرا بھی دل چاہتا ہے، اور میرا دل ان کو بھی چاہتا ہے یا رسول اللہ جنہیں آپ چاہتے تھے. اللہ اکبر. آپ کس کو چاہتے تھے؟ کس کو چاہتے تھے؟ یعنی رسول خدا اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے جب حضرت سیدہ تشریف لاتی تھی.
یعنی کیا تھا؟ بیٹی تھی، یقیناً بیٹی تھی، لیکن اس بیٹی کا مقام، اس بیٹی کا مرتبہ کیا تھا کہ رسول خدا اپنی اس بیٹی سے محبت کرتے تھے۔ خوب ہم رسول خدا کو اسی بیٹی کا واسطہ دیں، یا رسول اللہ میں زندگی میں بدلنا چاہتا ہوں، میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں، وہ جو دین اللہ نے آپ کے ذریعے سے بھیجا تھا آج میری زندگی میں وہ دین کم رنگ ہو گیا ہے، میں مصروف ہو گیا ہوں، یا رسول اللہ آپ میری مدد کریں۔ رسول خدا اپنے صحابیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک جگہ سے گزرے تو اس کا وہ بھیڑ اور جانور تھے اس کے پاس، تو رسول خدا نے اس سے کہا کہ دودھ اس میں سے نکال کے دے دو، تو اس نے بولا دودھ تو میں نہیں دے سکتا، میں آپ کو پانی دے دیتا ہوں، اور پھر کہنے لگا کہ میرے لیے دعا بھی کرے۔ تو رسول خدا نے دعا کی کہ پروردگار اس کے رزق میں اس کو اضافہ کر، اس کاموں میں۔ اب آگے گئے تو ایک اور چوپایا تھا، چوپان تھا، یہ جس کے بھیڑ بکریاں تھے، رسول خدا اس کے پاس گئے تو اس نے رسول خدا کو دودھ بھی دیا، اس نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے۔ رسول خدا نے کہا کہ پروردگار جو اس کے لیے بہتر ہو اسے عطا کر۔ تو صحابی کہنے لگے اس نے آپ کو دودھ نہیں دیا، اس کے لیے آپ نے کہا اس کو اضافہ کرے، اور اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بہتر ہو۔ کہا ہاں، کہا جو بہتر ہو اس میں برکت ہے۔ بعض اوقات ہم اضافہ جمع کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، برکت نہیں ہے۔ بعض اوقات میں چاہ رہا ہوں زیادہ ہو جائے، ڈبل ہو جائے، زیادہ چیزیں ہو جائیں، زیادہ گھر ہو جائیں، لیکن اگر برکت نہیں ہوگی تو یہ سب کہاں جائے گا؟ اور اگر کم ہے لیکن برکت ہے تو یہ کم بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ خوب برکت کا مفہوم سمجھے، برکت یہ نہیں ہے کہ خوب میری اگر ایک گاڑی کھڑی ہے تو چاروں کار بس میں 4 گاڑیاں، نہ، برکت یہ ہے کہ یہ ایک گاڑی ہو مگر اس میں جب یہ سفر کرے تو یہ سکون سے سفر کرے، جب یہ سفر کرے تو یہ اپنے منزل پہ پہنچے۔ اصل یہ ہے یہ خوش ہو۔ آدمی کے پاس اتنا کچھ ہے لیکن خوشی نہیں ہے، سر میں درد ہے۔ 1 کروڑ پتی کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس گیا تو اس کے سر میں شدید درد تھا، کہنے لگا مجھ سے کوئی 1 کروڑ لے لو میرے سر کا درد صحیح کر دے۔ کہاں سے صحیح کرے؟ یہ چیزیں پیسوں سے نہیں آتی ہیں عزیزان محترم، کس سے آتی ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ یہ برکت ہے کہ آپ کے پاس اتنا ہو کہ آپ خدا کی بارگاہ میں مصلی بچھا کے بیٹھے، نہ کہ یہاں اللہ اکبر کی تو یاد آیا ہو ابھی تو اس کی پیمنٹ دینی ہے، ابھی تو اس کو پیمنٹ کرنی ہے، ڈالر کا ریٹ اوپر نیچے ہو گیا، یورو یہاں چلا گیا، فوریکس جو ہے وہ ریٹ نیچے گرنا ہے، ابھی اسٹریس میں ہے نا آدمی، اسٹریس میں ہے۔ ابھی پروردگار کھانا میں نے اتنا ہی ہے جتنا عرب وطی کھاتا ہے، خو مجھے اتنا دے کہ میں تیری بارگاہ میں آ سکوں۔ ہاں، اور یہ جو طاقت مجھے تو کھانے کو دے رہا ہے، عزیزان محترم وقت جو ہے وہ اتنا نہیں ہے ہمارے پاس، بہرحال اور ہماری زندگی جو ہے انشاءاللہ چند دن ہم رہیں گے۔ عزیزان محترم کھانا جو ہے وہ کھانا صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو کھانے کے معرفت اور مقامات ہیں حدیث و روایات میں، اس کے ظاہر، اس کے باطن، اس کی ساری چیزیں۔ ایک چیز جو کھانے کے لیے ہمارے معصومین نے کہا ہے کہ بندہ یہ دعا کرے کہ پروردگار یہ جو کھا رہا ہوں یہ کھانا میرے بدن میں وہ انرجی بنے تاکہ اس انرجی کو تیری عبادت میں خرچ کر سکوں۔ یہ ہے یہ ہے معصومین کی زندگی میں سے نکال کر اپنی زندگی میں عمل کرنا۔ کیونکہ یہ سب کیوں آئے تھے؟ 1,24,000 پیغمبر کیوں آئے؟ کیوں اللہ نے انبیاء کے بعد ائمہ کو نکالا، ائمہ کو بھیجا ہمارے درمیان، پھر اس کے بعد اولیاء، اوصیاء؟ کیوں؟ خدا چاہتا تھا کہ یہ میری بندگی کرے،
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خدا کہتا ہے میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر سوائے عبادت کے، بندگی کے۔ بندہ چاہیے، خدا کو بندگی چاہیے۔ خوب بندگی یعنی خوب اوبیڈینس، اطاعت۔ اب چاہے آپ گھر میں ہوں تو بھی بندے ہوں، مسجد میں ہوں تو بھی بندے ہوں، آفس میں ہوں تو بھی بندے ہوں۔ مسجد میں تو میں بہت اچھا بندہ ہوں، السلام علیکم، السلام علیکم، کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، خیریت سے۔ باہر نکلوں بازار میں بیٹھا ہوں، کم تول دیا، جھوٹ بول دیا خدا نہ خواستہ، گھر میں پہنچا وائف نے کھانا تھوڑا سا غلط بنا دیا، یہ کیا بنایا ہے، بچے نے کچھ کہہ دیا اس پہ غصہ ہو گیا، والدین سے کوئی بات ہو گئی، یہاں وہاں بندگی کہاں گئی؟ اصل بندگی تو وہیں تھی۔ ہم دین کو باہر ڈھونڈ رہے ہیں عزیزان محترم، دین گھر میں ہے، دین گھر میں ہے۔ اپنی زوجہ کے ساتھ کیسا ہوں میں؟ وہ صحابی رسول جو اتنے مشہور تھے، اتنے شجاعت تھے، جن کی تلوار نے اتنے کام کیے، رسول خدا جب ان کو دفنانے جا رہے ہیں خود جنازہ اٹھا رہے ہیں، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے۔ بعد میں صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے تھے، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے؟ کہا میں کیا کرتا، جہاں سے حضرت جبرائیل اٹھاتے تھے میں بھی وہیں سے اٹھا رہا تھا۔ اور وہاں پر جب دفنایا تو اس صحابی کی جو والدہ محترمہ تھیں کیا فرماتی ہیں کہ کیا بات ہے تمہاری، کیا خوش بحال۔ تو رسول خدا کہتے ہیں جلدی مت کرے، میں قبر میں عذاب دیکھ رہا ہوں۔ اللہ، یا رسول اللہ، یعنی آپ جنازہ دفنا رہے ہیں، جنازہ اٹھا رہے ہیں اور قبر میں عذاب؟ کہاں ہاں، یہ شخص اپنے گھر میں بد کلام تھا۔ خود دین گھر میں ہے عزیزان محترم،